الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک حق پر قائم رکھے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے، یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول دین فقط اسلام ہے، کیونکہ ادیان تو اسلام کے علاوہ بھی موجود ہیں، موجود تھے، موجود ہیں اور وجود میں آتے رہیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام وہ دین ہے جسے اللہ جل مجدہ نے اس پوری کائنات کے اندر جاری فرما رکھا ہے۔ حضرت انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے یہ آزادی عطا کی گئی کہ وہ چاہے تو اس دین کے مطابق زندگی بسر کرے، چاہے تو نہ کرے، لیکن اس کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نتیجہ اللہ جل مجدہ نے اس کا طے فرما دیا ہے کہ اگر اس دین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اس کا نتیجہ خوشگوار ہوگا، کامیابی کی صورت میں ہوگا، بامراد ہو جائے گا انسان۔ اور اگر اس دین کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا نتیجہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ انسان کے لیے سراسر خسارے کا سودا ہوگا۔ لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ ہم نے اسے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ ہر شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں والا ہے، جس نے اپنا چہرہ مورا مسلمانوں والا بنا رکھا ہے، مسلمانوں کی کچھ عادات اپنا رکھی ہیں، کچھ رسومات اپنا رکھی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم ہے اور اس کا دین اسلام ہے، لہذا وہ بے دھڑک ہو کے کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔
دوستان محترم، اسلام کو اپنا دین بنانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اسلام کو اپنا دین بنانے کے لیے دینی غیرت درکار ہوتی ہے۔ اگر اسلام جس غیرت کا تقاضا کرتا ہے وہ غیرت کسی اسلام کے دعوے دار کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا دین اسلام نہیں ہے۔ وہ پھر بس اسلام کا نام لیوا تو ہے لیکن اسلام اس کا دین نہیں ہے، کیونکہ دین دینی غیرت کا تقاضا کرتا ہے، دینداری دینی غیرت کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر وہ نہیں تو دین نہیں۔ آج 1.5-2 ارب کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں بشمول ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اگر عملاً ہم دیکھیں تو ہمارا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا دین اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور وہ کون سا طرز عمل ہے جو اس بات کا گواہ ہے؟ دوستان محترم، یاد رکھیں کہ اگر ہماری اپنے دین کے لیے ہمارے اندر دینی غیرت نہیں ہے تو اسلام ہمارا دین نہیں ہے۔ آج ہم سب 1.5-2 ارب افراد اسلام کے سوا کسی اور دین کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم غیر اسلام کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا نام لینے والے ہیں، اسلام کا نام ہے، اسلام نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی اسلام کہاں ہے، نہیں بتا سکے گا۔ بہت ہوا تو وہ کہہ دے گا جی دیکھیں مساجد ہیں، اتنی ہماری لاکھوں مساجد ہیں، اتنے نمازی ہیں، رمضان شریف آتا ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، حج پہ دیکھے لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک نظام ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے سوائے انسانوں کے۔ انسان بھی کسی حد تک اسلام کے پابند ہیں لیکن وہاں مجبور ہیں۔ جہاں آزاد ہیں وہاں وہ اسلام کے پابند نہیں ہیں، بلکہ وہاں وہ جس حد تک ممکن ہوتا ہے اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ جہاں وہ مجبور ہیں وہاں تو وہ اسلام کے پابند ہیں، جہاں وہ آزاد ہیں وہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آزادی ہی اسلام ہے، جو چاہے کرو، چاہے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، چاہے تو نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بالآخر مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم۔
بالآخر آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ کو ہر صورت میں مسلمان ہونا ہے. آپ کو اپنے طرز عمل سے یہ بتانا ہے کہ ہم مسلم ہیں. اگر ہمارا طرز عمل جس کا تقاضا ہمارا دین کر رہا ہے وہ نہیں ہے تو ہم دیندار نہیں ہیں، محض اسلام کے نام لیوا ہیں. اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا خاص ساری انسانیت اسلام کی نام لیوا ہو جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران کم از کم چہرے مہرے سے تو مسلمان لگنے چاہیے. کم از کم جن چیزوں کو عام لوگ مسلمان اسلام سمجھتے ہیں کم از کم اس اسلام پر تو ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک الگ دین ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جس کے ماتحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور دینی غیرت کے ساتھ ساتھ، دینی غیرت تو گئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ بحیثیت مسلمان کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم دین کے ساتھ یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کر سکیں؟ نہیں ممکن. لیکن عملاً ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، دین کے باغی ہیں. یہ بھی ہمارا طرز عمل بتا رہا ہے. تو دینی غیرت بھی نہیں رہی اور وفاداری بھی نہیں رہی، غداری ہو رہی ہے دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو اب ہم کس حیثیت میں مسلمان رہ جاتے ہیں کہ دینی غیرت بھی نہیں ہمارے اندر اور ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار بھی نہیں. اب اگر ہم کہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو یہ اسلام کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے. اسلام ہرگز وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اسلام وہ ہے جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اسلام ہم سے جو تقاضے کرتا ہے ہم وہ پورے نہیں کرنا چاہتے، اس کے باوجود یہ دعویٰ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. بھائی آپ رکھیں دعویٰ، آپ کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں. باطل اور طاغوت آپ کو مارتا رہے گا، کچلتا رہے گا، آپ کو محکوم بنا کے رکھے گا، غلام بنا کے رکھے گا، کیونکہ آپ کے پاس محض دعویٰ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس محض دعویٰ ہے یا یہ واقعتاً مسلم ہے. وہ آپ کے ظاہر کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ آپ کو محکوم بنا کے رکھتا ہے، غلام بنا کے رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی موڑ پہ یہ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہو جائے. کیونکہ نام لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ اس کے رسول کا وفادار نکلے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی. وہ پھر ہمیں غلام بنا کے، محکوم رکھ کے ہمیں غدار بناتا ہے، مسلمانوں کو غدار بناتا ہے. عہدوں کے لالچ دے کر، حکومتیں دے کر،
بڑے بڑے بزنس دے کر، مالی تعاون کر کے، ہر طرح سے وہ غدار بناتا ہے مسلمانوں کو، تاکہ یہ اللہ اس کے رسول کا وفادار نہ رہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو گویا مسلمان کے دل سے دینی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، دینی غیرت مر جاتی ہے، پھر انسان اسی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ عہدوں کا لالچ، حکومتیں، مال، وہ سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری یہی حالت ہے۔ یہ حالت تو ہماری باطل اور طاغوت نے بنا رکھی ہے، ہم نے جو اپنی حالت بنا رکھی ہے وہ بھی کچھ کم نہیں۔ ہم جتنے بڑے دین کے دعوے دار ہیں اتنی بڑی دین کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور مسلمانوں کو تقسیم کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ یہ کون سا دین کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو تقسیم کرنا یہ تو دین کے ساتھ غداری ہے، اس کا وفاداری سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جماعت بنا کے، ایک گروہ بنا کے، ایک فرقہ بنا کے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری ہے کہ اللہ کی جماعت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تقسیم کرنے کا باعث بنا۔ تو ہم نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس سے کم نہیں جو غیروں نے ہمارے ساتھ کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین تو صرف اسلام ہے۔ ہمیں اسلام سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اس اسلام کے پیروکار بن کر تمام انسانیت کو اس دین کے تابع لا دیں، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم خود اس دین کے تابع نہیں ہیں۔ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں سب نے، سب کے پاس بیچنے کے لیے یہی چورن ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ سب نے دکانیں کھول رکھی اور یہ سودا بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ رہے ہیں، اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے۔ دوستان محترم، آپ کہتے ہوں گے کہ لوگوں نے بڑی خالص نیت کے ساتھ یہ کام کیے، جماعتیں بنائیں، تحریکیں چلائیں، مان لیا، خلوص نیت سے یہ کام کیا، لیکن یاد رکھیں خلوص نیت سے کیا ہوا ہر کام ضروری نہیں کہ درست ہو، غلط بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس وقت تو لازماً غلط ہوگا جب قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے کوئی کام کیا جائے گا۔ ہم نے قرآن و سنت کو پسے پشت ڈال کر خلوص نیت سے کام کرنے شروع کر دیے، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بھی قرآن و سنت کے مطابق
چلنے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنی ہے. اور اگر سب کے سب لوگ قرآن و سنت پر آ جائیں تب بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنی. اس سے باہر نہیں جانا. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں ہر طور ان حدود کے اندر رہنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کی. اگر ہم ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم باغی ٹھہرتے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے ٹھہرتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول کے غدار ہو جاتے ہیں. اور اللہ اس کے رسول سے غداری بڑا ہی مہنگا سودا ہے، میرا خسارے کا سودا ہے. ہم یہ سودا کر رہے ہیں، اور جو سودا ہم نے اصلاً کیا تھا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اس کی کچھ پرواہ نہیں. دن میں 10 دفعہ اس سودے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ساری زندگی اس عہد کی خلاف ورزی میں گزارتے ہیں. یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی دینداری ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں واقعتاً اللہ اس کے رسول کے وفادار بنتے؟ کیوں غداری کر رہے ہیں ہم؟ اس غداری نے، اس بے وفائی نے ہمارے اندر سے دینی غیرت کو ختم کر دیا ہے. آج ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر کھو چکے ہیں. دین کی کوئی فکر نہیں، اللہ اس کے رسول کی کوئی فکر نہیں. اپنا مفادات، اپنے مفادات عزیز ہیں، دین کے مفادات کی کوئی خبر نہیں. دوستان محترم، ہر شخص چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، نظام بدلے، انقلاب آئے. بھائی خواہشوں سے انقلاب نہیں آتے. انقلاب کے لیے اس دینی غیرت کو پیدا کرنا ہوگا جس کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. وہ دینی غیرت پیدا کریں. تعداد آپ کی کم نہیں ہے، تعداد بہت ہے، کمی ہے تو اس دینی غیرت کی ہے. وہ غیرت پیدا کرے، انقلاب آ جائے گا. جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ آ جائے گی، لیکن محض خواہش کرنے سے نہیں آئے گی، غیرت پیدا کرنے سے آئے گی. غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. غیرت بڑی چیز ہے، بشرطے کے پیدا ہو جائے. اور دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ غیرت ہی تو پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر. اگر دین نے ہمارے اندر غیرت پیدا نہیں کی تو دین ہم نے قبول ہی نہیں کیا. تو دینی غیرت پیدا کریں اگر چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، اگر چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، نظام بدلے، تو دینی غیرت پیدا کریں. منزل 2 قدم ہے. افرادی قوت کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، غیرت کی کمی ہے. اور وہ غیرت پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں رہے. آج ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار بن جائیں، دینی غیرت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آج ہم جن کے وفادار ہیں ہماری غیرت بھی انہی کے لیے ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار بن جائیں گے تو ہماری غیرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی، دین کے لیے ہوگی.
تو یہ غیر اللہ سے وفاداری جو ہے اسے ترک کرنا ہوگا، تب جا کے اللہ اس کے رسول کے وفادار بنیں گے۔ اور یہ غیر اللہ سے وفاداری اس وقت تک ترک نہیں ہو سکتی جب تک آپ تمام نسبتیں، تمام تعلقات، تمام وفاداریاں ترک کر کے اللہ اس کے رسول کے وفادار نہیں بن جاتے، ایک نہیں ہو جاتے، وحدت اختیار نہیں کر لیتے، ایک جماعت نہیں بن جاتے، اس وقت تک آپ اللہ اس کے رسول کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ آپ اسی کے وفادار ہیں، آپ جس کے ساتھ ہیں، جس کے لیے جیتے ہیں، جس کے لیے مرتے ہیں، جس کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، جس کے لیے اپنا مال لوٹاتے ہیں، جس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جس کے لیے جیلیں کاٹتے ہیں، آپ اسی کے وفادار ہیں۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خاطر جان دینے کو تیار ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کی خاطر جان دینے والے ہو تو پھر ایک ہو جاؤ، سب مل کر اللہ اس کے رسول کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اللہ تمہیں سر بلند کر دے گا، اقوام عالم کی امامت تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ لیکن نہیں، ہم نہیں سدھرنا چاہتے، ہم پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے جن کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، ہم پھر بھی اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹیں گے جس طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستان محترم، ہمارا دین اسلام ہے، یہ کہنا معمولی بات نہیں، کیونکہ اس پہ پورا اترنا پڑے گا، تب ہمارا کہنا کسی کام کا ہوگا، اور اس پر پورا تب اتریں گے جب اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ تو وہ دینی غیرت جو مرتی جا رہی ہے اسے پھر سے زندہ کرنا ہوگا، اسے پھر سے جگانا ہوگا، تاکہ ہمارے اندر وہ وحدت پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو، وہ نسبت پیدا ہو جو ہمیں محبت کے رشتے میں پرو دے، وحدت کی لڑی میں پرو دے، جو ہمیں ایک کر دے، توحید کا علم بردار بنا دے۔ توحید کا دعویٰ لے کر بیٹھے ہیں ہم، توحید ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری، وحدت کے بغیر توحید کچھ نہیں۔ توحید کے علمبردار سن لیں، اگر آپ کے اندر وحدت نہیں ہے تو آپ کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی، محض آپ کا دعویٰ ہے۔ آپ کی توحید فقط یہیں تک ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، بھائی وہ تم مانو یا نہ مانو وہ تو ہے، تم اس کی خاطر جیو، اس کی خاطر مرو، تب پتا چلے گا تم توحید پرست ہو، ورنہ تمہاری توحید بے معنی ہے۔ جس توحید کے تم قائل ہو اس کا تم اقرار کرو یا نہ کرو وہ تو ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو حقیقت ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تب پڑے گا جب تم اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرو گے، جب تم اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرو گے، باطل اور طاغوت کی حاکمیت سے انکار کرو گے، تب فرق پیدا ہوگا، تب تم توحید پرست بنو گے، تب تمہارا دین اسلام ہوگا۔ دوستان محترم، دل خون کے آنسو ہوتا ہے اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کہ اپنے بھائیوں کو صراط مستقیم کی طرف
رہنمائی کرتے رہیں تا وقتے کہ مسلمان بھائی اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا کیپسول نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا سیرپ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کو پلائیں اور وہ توحید پرست بن جائیں۔ یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ دوستان محترم، ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے۔ کب قبول کیا ہے اسلام کو آپ نے؟ تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے بطور دین اسلام کو کب قبول کیا ہے؟ جس طرح دیگر جماعتوں کو قبول کیا ہے، جس طرح دیگر نظاموں کو قبول کیا ہے، اسلام کو کب قبول کیا ہے؟ نہیں کیا، بس نام کے مسلمان ہیں۔ تو دوستو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اپنے اسلام پر نظر ثانی کرو۔ یہ جو اسلام تم نے اختیار کر رکھا ہے کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اس اسلام کی طرف آؤ جو تمہیں حیات نو عطا کر دے، جو تمہیں سربلندی عطا کر دے، اقوام عالم میں تمہیں سربلند کر دے، اور نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اس اسلام کی طرف آؤ۔ جو اسلام تم لے کر چل رہے ہو یہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اگر اسلام یہی ہوتا جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے تو آج آپ غالب ہوتے، آج آپ سربلند ہوتے، آج باطل اور طاغوت آپ سے کانپتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آج آپ باطل اور طاغوت سے کانپتے ہو۔ پتا چلا جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ دین وہ نہیں جسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دین وہ نہیں جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ دین وہ نہیں جسے صحابہ کرام نے قبول کیا تھا، اور وہ دین وہ نہیں جس پر عمل پیرا ہونے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو دین اسلام کو بطور نظام، بطور دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔